آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے ایک بہت بڑے راز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوست اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ خالق کائنات کی محبت اور عبادت انسان کی تخلیق میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بسایا گیا، زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے تو انہوں نے یاد کیا کہ ملائکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ آسمانوں پر تو ایسی عبادت گاہ موجود تھی، لیکن زمین پر ایسی عبادت گاہ نہیں تھی۔ اب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ مجھے اپنی عبادت سے محروم نہ رکھا جائے، مجھے زمین پر عبادت کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور قدسی ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر آدم علیہ السلام کی مدد کرو اور زمین پر بھی آسمانوں کی طرح عبادت گاہ کی جگہ کا انتخاب کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر زمین پر خدا کا پہلا گھر قائم کیا اور پھر زمین پر خدا کے پہلے گھر میں عبادت شروع ہوئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی عبادت گاہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہی۔ پھر طوفان نوح آیا، زمین پر موجود عمارتوں کے نشانات تک مٹ گئے۔ اس طوفان میں کعبہ کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ اب کچھ عرصے کے لیے زمین پر خدا کی پہلی عبادت گاہ یعنی گھر موجود نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، پھر پردے پر بہت بڑے پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر جب خدا کے دوست خلیل اللہ توحید کے مختلف مراحل سے گزرے تو خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ اب انہیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ خانہ کعبہ کی اصل جگہ کون سی تھی جہاں پر وہ طوفان نوح سے پہلے موجود تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے معلوم نہیں کہ کعبہ کس جگہ پر واقع تھا، اب میری مدد فرمائی جائے کہ میں تیرے گھر کی تعمیر کس جگہ پر کروں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، دیکھو اس وقت تمہارے سامنے بادل کا ٹکڑا جو آسمان پر حرکت کر رہا ہے، تم اس کے سائے کے پیچھے پیچھے چلو، جہاں جا کر بادل کا ٹکڑا رک جائے یہ وہی مقام ہوگا جہاں پر کعبہ موجود تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادل کے ٹکڑے کے سائے کے پیچھے چلنے لگے۔ چلتے چلتے آخر ایک جگہ جا کر بادل کا ٹکڑا رک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ طول و عرض پر نشان لگا دیے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پر پہلے کعبہ موجود تھا۔ اب کھدائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ہی پرانی عمارت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب اس پرانی عمارت پر کعبہ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ کعبہ کی تعمیر میں سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک چار دیواری نما عمارت کھڑی کی۔ جب دیواری قد آدم سے اونچی ہونے لگی تو دیواروں کو مزید اونچا کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ یہ پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور حجر اسود کی تنصیب کی جگہ پر پہنچ گئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں پتھر کو یہاں دیوار پر لگاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی پتھر کی تلاش میں نکلے تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے پتھر لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر اس جنتی پتھر کو دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ آج طواف اسی پتھر کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ کے پاؤں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مصلی یا نماز کی جگہ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے دوران وادی سے اٹھا لائے تھے تاکہ ان کے والد اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں ویسے ویسے یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی فضیلت بخش دی۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کے قریب جا کر نماز ادا کریں کیونکہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 4000 سال قبل کعبہ کی تعمیر کے دوران پتھر میں ثبت ہونے والے پاؤں کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ اگر آپ اس پتھر کو غور سے دیکھیں تو ایک قدم مبارک کے نشان 10 سینٹی میٹر گہرے جبکہ دوسرے قدم مبارک کے نشان 9 سینٹی میٹر گہرے ہیں۔ ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر جبکہ چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پوجا پاٹ سے پاک رکھا۔ اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں محفوظ کیا گیا اور اوپر کمرہ بنایا گیا۔ جب طواف کرنے والوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا تو کمرہ رکاوٹ بننے لگا، لہٰذا کمرے کو ختم کر دیا گیا۔
अब पत्थर को एक खोल में रख दिया गया और इसके गिर्द मजबूत जाली लगाई गई, जिसको संगे मरमर के एक बड़े पत्थर पर लगा दिया गया। अब इस खोल के ढांचे को आईनी पीतल से बनाकर अंदर सोने की पॉलिश कर दी गई। बैरूनी जानब 10 सेंटीमीटर शफाफ शीशा लगाया गया। यह मजबूत शीशा शदीद दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत और ताकतवर ज़रब सहने की हिम्मत रखता है। पांव मुबारक के निशान के नीचे खूबसूरत दिलकश संगे मरमर नस्ब है। गर्दशे जमाना के हवारस की वजह से एक मर्तबा तोगयानी आई और पत्थर को बहा ले गई। कोशिश करके पत्थर को ढूंढ लिया गया। अब पत्थर को पुराने मुकाम पर नस्ब करने के बजाय इसको खाना काबा के अंदर रख दिया गया। काफिला शब रोज गुजरने के बाद इस मुबारक पत्थर को एक बार फिर खाना काबा से निकाल कर एक और मकाम पर रख दिया गया। इस तरह यह मुबारक पत्थर अपनी जगह बदलता रहा। मौजूदा सऊदी हुक्मरानों ने इस मुकद्दस पत्थर को कांच के संदूक के अंदर रख दिया ताकि दुनिया भर से आए हुए जायरीन इस मुबारक पत्थर की जियारत कर सकें, जिस पर खुदा के खलील के पांव मुबारक के निशानात मौजूद हैं। पत्थर पर पांव के निशान किस तरह आए? रवायत में आता है कि इसी पत्थर पर खड़े होकर खलील अल्लाह ने सरवरे कौनैन वजह तख्लीके कायनात महबूब खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की फरियाद की थी। आपकी दुआ के बाद खालिके कायनात ने फरमाया कि ऐ बेजान पत्थर, तुझे खबर है तुझ पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमसे क्या मांग लिया है। उस लम्हे को अपने सीने में महफूज कर ले, यह कबूलियत की घड़ी है। उस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर नूर का जिक्र हो रहा है। उस हस्ती का जिक्र जिसका इंतजार हजारों सालों से हर जी रूह को है। उस वक्त कायनात का जरा जरा मुअत्तर और खुशी से झूम रहा है। कुदरते खुदावंदी है, उसी लम्हे वो पत्थर भी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मोम हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान कयामत तक के लिए पत्थर में पैवस्त हो गए। पत्थर को यह एजाज मिला कि अल्लाह के खलील ने उस पर खड़े होकर खालिके कायनात के लाडले महबूब का तज़किरा कर दिया। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से पत्थर भी मोम हो गया और कयामत तक के लिए अमर हो गया। खुदा का हुक्म हुआ कि इस पत्थर को काबा के सामने गाड़ दो। मेरे घर का तवाफ उस वक्त तक मुकम्मल न होगा जब तक तवाफ करने वाले इस पत्थर के सामने से आगाज न करें। बिलाशुबा गुलशन हयात कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही तख्लीक की गई है। आज की इस खूबसूरत वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल अल्लाह की कुदरत को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।